السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے تہجد طلب ڈیلی حدیث کلاس کہ یہ 8واں دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یقیناً جمعۃ المبارک کا دن فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن کو حدیث پاک کے اندر یوم الفطر اور یوم النحر سے بھی افضل بتایا گیا۔ اسی دن کو سید الایام بھی کہا گیا اور اسی دن کو فرشتوں کی اصطلاح میں یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دن کو عید السبت بھی کہا جاتا ہے، سبتے کی عید بھی کہا جاتا ہے، ہفتے کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم جمعہ کی فضیلت کی چند وجوہات بیان فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ دنوں کے اندر جو 7 دن ہے، دنوں کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بابرکت، اہمیت کا حامل اور عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کی وجوہات آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی وجہ اس کی افضلیت ہونے کی یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی، آپ اسی دن پیدا ہوئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی دن آپ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ اس روز یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا پل، ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب کہ وہ حرام چیز کا مطالبہ نہ ہو، اگر کوئی جائز چیز مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، اور اس کا وقت بتایا ہے کہ قبل غروب آفتاب، سورج ڈوبنے سے قبل کا جو مختصر سا وقت ہے، وہ وقت اس ساعت کا بتایا گیا ہے کہ جس بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسی ساعت جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے قبل کا جو وقت ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ مزید آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ ایک وقت خاص کر کے جمعہ کے دن مخصوص وقت میں مخصوص تعداد کے اندر مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کثرت کیا کرو، اور وقت نکال کر میری بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا، تمہاری درود خوانی مجھ پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ سب لا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے۔ آپ یقین مانیں، درود پاک اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کا حکم دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی نبی پر درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخلصانہ طور پر صدق دل سے اور توجہ کو حاضر رکھ کر مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود کی برکت سے اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مگر آپ نے جمعہ کا دن اس لیے فرمایا کہ ایک افضلیت کا حامل، اور پھر اس دن درود پڑھو گے تو اور بھی اس کے اندر فضیلت آپ کو ملے گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی حضور کہ بعد وصال بھی آپ پر درود پڑھے، بعد وصال بھی آپ پر درود خوانی کرتے رہے، تو
جبکہ آپ قبر انور میں مدفون ہو چکے ہوں گے اور آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، رمیم ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، انہیں معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا ایسا جو یہ کہے گا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، سوال کر لیے تاکہ اس کا جواب مل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میرے متعلق یہ کہو گے، ایسا غلط اعتقاد رکھو گے کہ حضور بوسیدہ ہو گئے؟ خبردار ایسا نہ کہو۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ کریم نے اپنے محبوب انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، زمین پر زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث پاک سے اہل سنت والجماعت نے یہ عقیدہ لیا کہ انبیاء کرام بعد وفات بھی زندہ ہے۔ اب وہ لوگ اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرے جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جمعہ کی فضیلت چند وجوہات سے، جو کن کن وجوہات سے جمعہ کی فضیلت ہے، ایک تو وہ پتہ چلا، دوسرا سبق ہم کو اس حدیث پاک سے یہ ملا کہ اس دن درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور تیسرا عقیدہ اہل سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ ملا کہ نبی بعد وفات بھی زندہ ہے اور ہمارا درود سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔